علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا، ایک مرتبہ مدینے میں نا غلے کے ڈھیر آ گئے، بے شمار مال مسجد النبوی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، نبی کریم دیتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ غلہ کم ہونا شروع ہو گیا، لوگ آتے گئے، نبی کریم دیتے چلے گئے، اور نبی کے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ آخر میں جو کوئی مال بچ جائے گا میں اپنے لیے گھر میں لے جاؤں گا۔ اور امہات المومنین خود بیان کرتی ہیں کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال تھا کہ آج مدینہ کے گھر گھر کے اندر چولہا جل رہا ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی کھانا پکے گا، عرصہ بیت گیا ہے۔ سارا غلہ تقسیم ہو گیا، آخر میں ایک چھوٹا سا ہار تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا میں لے کے گھر جاؤں گا، کھانے پینے کا بندوبست کروں گا۔ نبی کریم وہ ہار لے کے اٹھنے لگتے ہیں کہ ایک سائل آیا اور نبی کریم کو کہتا ہے مجھے اس ہار کی طلب ہے، کوئی چیز تو بچی نہیں، آپ مجھے دے دیجئے۔ نبی کریم نے چپ کر کے وہ ہار بھی اس کو دے دیا۔ اب چادر جھاڑ کے گھر میں داخل ہوئے، امہات المومنین نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آج تو مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جلنے لگا ہے، کیا آج بھی ہم بھوکے سوئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بیٹے آئے تھے جو بھوکے تھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ تمہارے بیٹے بھوکے سو جائے اور میں محمد کے گھر میں کھانا پک جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق کے ساتھ عملی میدان کے اندر بھی اسی طرح تھے۔ صحابہ آئے رسول اللہ کے سامنے آ کے کہا اللہ کے رسول بڑی بھوک لگی ہے۔ کتنی بھوک لگی ہے؟ کپڑوں کو اٹھا لیا، ایک ایک پتھر باندھا ہوا میدے کے اوپر کو اس کو دھوکہ دیا جائے، بھرا ہوا ہے، بھاری لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے، میں تمہیں زیادہ صبر کی تلقین نہیں کرتا، صرف تم میرا عالم دیکھو۔ نبی کریم نے کرتا اٹھایا، نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا نبی کریم نے صرف 2 جانور قربانی پہ ذبح کیے۔ قربانی کی جو قدر و منزلت رسول اللہ نے بیان کی کہ خون کا قطرہ گرتا ہے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بالوں کے برابر، ضعیف اور صحیح حدیث ملا کے فضائل شان مناقب بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ خود کیا نہیں، میرے آپ جیسے نہیں تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں اتنا مال تھا، علی کو کیا حکم کیا؟ اٹھ علی، یہ سارا مال لے جا، اس کے بدلے میں 100 اونٹ خرید کے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ سارا مال ایک ہی دفعہ کئی مرتبہ رسول اللہ کی زندگی میں یہ موقع آیا۔ حضرت ابو بکر نے بھی انفاق کیا، لیکن رسول اللہ کا انفاق ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا؟ ابو بکر نے ایک مرتبہ جائیداد دی، اور بھی اسلام کی خدمت کی، عثمان نے کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جائیداد بنائی ہی نہیں۔ 100 اونٹ کا پیسہ ایک دن آیا، ایک ہی دن میں لٹا دیا، بکریاں آئیں ایک ہی دن میں لٹا دیں۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، اپنے صحابہ کو وہی تربیت امت میں چلتی گئی۔ رسول اللہ نے اعلان کر دیا، ایک بندہ آیا رسول اللہ کے پاس، یہ میرا ہمسایہ ہے، اس کے پاس کھجور کا ایک تن ہے جو میری دیوار کے ساتھ لگتا ہے، یہ مجھے دے دے گا، میں چھت ڈال لوں گا۔ رسول اللہ نے کہا بلائیے، میں آپ کی سفارش کیے دیتا ہوں۔ اس بندے کو بلایا، اس بندے نے کہا جی آقا کیا حکم ہے؟ کہا اس بندے کو، میرے صحابی کو، یہ کھجور کا تنا دے دے، اپنی چھت ڈال دے گا، دیوار کو مضبوط کر لے گا۔ اے اللہ کے رسول اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کھجور کے خشک تنا جو تیرے کسی کام کا نہیں ہے، اس کے بدلے میں تجھے جنت میں کھجور کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بندہ ذہین تھا، اس نے کہا رسول اللہ کے منہ سے الفاظ نکل گئے ہیں، لیکن قسمت کی بات ہے، کہتا میں تو جنت کے کھجور کے بدلے میں نہیں دوں گا، مجھے اس کے بدلے میں مال ملنا چاہیے۔ مدینہ میں یہ بات پھیل گئی، ابو دغدہ کے کان سے ٹکرائی، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول یہ جو آپ کی آپشن ہے، یہ جو آپ نے ایک سودا اور تجارت بتائی ہے، کیا یہ صرف اس کے لیے خاص ہے کہ ابو دغدہ اگر خرید کے اس کو دے دے، ابو دغدہ کو جنت میں کھجور کا ایک پودا مل جائے گا؟ مل جائے گا۔ اصل بات یہی ہے، محدثین نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ کھجور کا ایک پودا جنت میں لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنت میں سیڑھ پکی ہو گئی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کا حملہ ولا قوت الا باللہ
سبحان اللہ پڑھتے جائیں, کھجور کے درخت لگاتے جائیں جنت میں, سینکڑوں ہزاروں کھجور کے درخت جنت میں لگے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے, پھر بندے کو آگ میں نہیں ڈالے گا, جہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ہی بھیجے گا. ابو دہدہ کے برین میں یہ بات آ چکی تھی کہ یہ سودا کھجور کے درخت کا نہیں ہے, یہ جنت کا سودا ہو رہا ہے. کہا اچھا میں جاتا ہوں. اس کے پاس گئے, لمبا چوڑا واقعہ مختصر کرتا ہوں. سودا ہوا, بارگیننگ ہوئی, ایک کے بدلے 10 20 30, نہیں ماننا. ابو دہدہ نے کہا میرا 500 کھجوروں کا باغ ہے, صرف کھجوریں نہیں زمین سمیت اس خشک تنے کے بدلے میں تجھے دیتا ہوں, اب سودا منظور ہے؟ کہا منظور ہے. ابو دہدہ گئے, اپنے باغ کے باہر کھڑے ہوئے, اندر بھی داخل نہ ہوئے, بیوی کو آواز لگائی باہر آ جا. جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی اس جگہ الٹ دیے کہ اس باغ کی کمائی ہے, باغ کا سودا کر کے آ رہا ہوں. بیوی نے آواز دی کہاں بلاتے ہو؟ کہا یہ سارے کا سارا باغ, یہ گھر, یہ پورے کا پورا علاقہ 500 کھجوروں سمیت ایک خشک کھجور کے تنے کے عوض بیچ آئے ہو. ایک خشک کھجور کے تنے کے عوض یہ کیسا سودا کر کے آئے ہو؟ اے بیگم تم سمجھی نہیں, اس خشک کھجور کے بدلے میں اللہ کے رسول نے جنت کی ایک کھجور کا وعدہ کیا ہے. بخ بخ اے ابو دہدہ, تو نے بڑا اچھا سودا کیا, تو نے بڑا عمدہ سودا کیا. بیویاں بھی دیکھی کیسی ہیں. اسی وقت نقاب چادر پکڑی, پورے کا پورا باغ چھوڑا, باہر نکل آئی. اور پھر آگے جو واقعہ نا حدیث کے اندر بندے کا کلیجہ ہل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ابو دہدہ کے جنازے کے اوپر کھڑے ہیں. رسول اللہ کو یہ سارا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ابو دہدہ نے یہ کیسا کام کیا تھا. حدیث کے بہت سے ٹکڑے ان کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتے ہیں. رسول اللہ نے ایک جملہ یہ کہا, ابو دہدہ کے جنازے کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں 1,00,000 جنت کے اندر کھجور کے درخت ابو دہدہ کے جنازے کے اوپر جھکے پڑے ہیں. اور بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں, ابو دہدہ تو نے اتنا عمدہ سودا کیا ہے کہ میں نے آسمان میں تیرا 1,00,000 کھجوروں کا باغ دیکھ لیا. آپ 700 کی بات کرتے ہیں, یہاں لاکھوں کی بات ہے. اور یہ صحابہ ہیں, آپ نے ان کے واقعات سنے ہوں گے. یقین مانیے یہ کتنا طویل موضوع ہے, انسان صرف واقعات سناتا جائے انسان حیران رہ جائے. آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی نے صدقہ کیا ایک جانور کی سر کا, 7 گھروں سے ہوتا ہوا انہی کے پاس واپس آ گیا. صحابی جان نکل رہی ہے, صدقہ صرف اور صرف پیسے کا نہیں ہے, صدقہ اچھی بات کا بھی ہے. ہر جوڑ کے اوپر مسلمان کے صدقہ لازم ہے. اور ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں, ہر روز. 2 حدیثیں مختلف مفہوم ان کا یہ ہے کہ ایک فرشتہ اتر کے یہ کہتا ہے اللہ جو آج تیری بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ کر. آج کا لفظ ہے. اور مسند احمد کی حدیث کے اندر پتہ کیا الفاظ ہیں کہ ان کی آواز کو جن اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اور مانا کیا تعجب کا اظہار کرتی ہے کہ یہ فرشتے اتنی اونچی اونچی بول رہے ہیں آپ کو اور مجھے, تو رسول اللہ نے بتلا دیا, ہمیں یقین نہیں ہے. ہر روز کیا کہتے ہیں, جو آج خرچ کرے گا اللہ اس کے مال میں اضافہ کرے گا, جو آج خرچ نہیں کرے گا اللہ اس کا مال تلف کر لے گا. یہ اسی لیے صحابہ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. پانی موت کے عالم میں ایک دوسرے کے اوپر صدقہ کر رہے ہیں, پہلے تو پی, پہلے تو پی, پہلے تو پی, پہلے تک پہنچتے پانی نہیں پیا, جان دے دی. صدقہ اس عالم میں بھی کر رہے ہیں. واقعی امام واقعی کا مشہور واقعہ, رمضان کے دن تھے, حالات تنگ تھے, تو انہوں نے اپنے ایک علوی دوست کو لیٹر لکھا کہ 1000 درہم مجھے دے دے تو میں تجھے واپس کر دوں گا. علوی دوست کے پاس خط پہنچا, اس نے 1000 درہم بھیجے. ابھی یہاں پہ درہم آئے تو ایک شامی دوست کا ہاتھ آ گیا کہ مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے. امام واقعی جو اپنے لیے منگوا کے بیٹھے ہوئے اس کو بھیج دیتے ہیں. اگلے دن وہ شامی اور علوی دوست دونوں آتے ہیں, دروازے پہ کھڑے ہیں. کیا کیا؟ شامی کو بھیج دیے, شامی نے دوبارہ علوی کو بھیج دیے. تینوں دوست کٹھے ہوئے کہا پھر حاجت تو تینوں کو ہی ہے, تو 300 درہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں. اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم, اللہ جب مدد کرتا ہے ایسے ایسے محیر العقول واقعات ہیں, اگر انسان سنائے لوگ کہیں یہ کتنی عجابت کی بات ہے. امام واقعی کہتے ہیں یحییٰ بن خالد برمکی کو اس دن خواب آیا کہ امام واقعی اور اس کے 2 ساتھی مشکل میں ہیں, اور یحییٰ بن خالد برمکی نے
تینوں کے لیے امام واقدی کے لیے 30,000 درہم اور باقی دونوں کے لیے 20,000 درہم انعام بھیج دیا. کس کے لیے؟ یہ ایک دوسرے کے اوپر اثار کر رہے ہیں. اور میرے بھائیو یہ دنیا کی ان نیکیوں میں شامل ہے. نفلی اعتبار سے ذکر کے والے سے آپ کے سامنے اکثر میں کہتا ہوں کہ ذکر جو فرض ہے یعنی 5 نمازیں 10 آیات کی تلاوت وہ بندہ نماز میں ہی کر چکا ہوتا ہے سارے دن کے اندر. یہ فرض ہے ہر بندہ مسلم کے اوپر. فرض کے علاوہ جو بندہ نفلی ذکر سے بھی اعراض کرتا ہے نا اس کے اوپر جیسے اللہ تعالیٰ نے قباحتیں اور سنگینیاں نازل کی ہیں بعین اسی طرح جو بندہ انفاق فی سبیل اللہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی روکتا ہے نا اس کے لیے بھی وعیدیں موجود ہیں بہت زیادہ. پورا قرآن 30واں پارہ آپ اٹھائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. جو بندہ بخل کرتا ہے نا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تنگیاں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ یحسب ان مالہ اخلدا. جو بندہ اس نیت سے مال جمع کرتا اور گنتا رہتا ہے نا یہ میرے پاس ڈپوزٹ ہو رہا ہے. یہ بخیلی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. اس بخیلی کا ایک واقعہ متعدد آیتیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم. دیکھیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو بندہ سونا چاندی جمع کرتا ہے نا اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا یہ سونا چاندی پگھلا کے اس کی پشت کے اوپر اس کے دائیں اور بائیں داغا جائے گا. گنجا سانپ بن کے مال انسان کے اوپر مسلط کیا جائے گا جس کی ایک پھنکار سے زمین کے اوپر سبزہ نہ اگے. یہ قرآن پاک میں پورا واقعہ نہیں موجود. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. یہ واقعہ کیا دلالت کرتا ہے؟ یہ پورا لمبا چوڑا ایک واقعہ ہے. وہ بچے کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو ہے معاذ اللہ بڑا بے وقوف تھا. جب باغ کی پیداوار تیار ہوتی تھی تو مسکینوں کو اس میں سے حصہ دے دیتا تھا. اور ان کے والد کا یہ طرز عمل تھا. یہ قرآن پاک کے اندر واقعہ موجود ہے کہ جس دن وہ کھیتی کو کاٹتے تھے جو ان کا خرچ گھر کا تھا وہ سائڈ پہ کیا باقی سارا کا سارا غریبوں میں بانٹ دیا. اللہ رب العزت کہتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. اور جب ان کو اللہ نے آزمایا وہ اگلے دن یہ نیت کر کے گئے کہ اب باپ فوت ہو گیا اب ہم فصل کاٹیں گے اور ساری کی ساری ڈپوزٹ کر لیں گے ہم بڑی جلدی امیر ہو جائیں گے. ہم اپنے باپ کی نادانیوں کی وجہ سے معاذ اللہ بیوقوفیوں کی وجہ سے آج تک امیر نہیں ہو سکے. یہ طرز عمل تو آج بھی موجود ہے. ہمارے باپ نے ہمارے لیے جوڑا نہیں ہے ہمارے باپ نے جمع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان جمع کرنے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اس نیت سے گھر سے نکلے راتوں رات اللہ تعالیٰ نے ہوا وبا فضا کے اندر آگ بھیجی پورے کا پورا باغ جل کے خاک ہو گیا. اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے. جو بندہ بخل کرتا ہے جو بندہ تنگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ تنگی کا معاملہ کرتے ہیں. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اس کے پاس نیکیاں کوئی نہیں ہوں گی اس کے گناہ کافی زیادہ ہوں گے. بندہ پریشان ہو جائے گا. فرشتے پوچھیں گے ہے کوئی نیکی یاد کر کہے گا مجھے کوئی نیکی یاد نہیں آتی. اتنی سی بات ضرور یاد آتی ہے. اتنی سی بات یہ دیکھیے صدقے کی ایک قسم یہ بھی ہے. اتنی سی نیکی یاد آتی ہے. میں اپنے ملازموں کو ایک بات کہا کرتا تھا جب کسی بندے سے میری گرائی کرنی ہو پیسہ واپس لینا ہو اگر وہ کوئی عذر پیش کرے مجبوری پیش کرے اس کے پاس پیسے نہ اس پہ سختی نہیں کرنی. میری بس مجھے یہی نیکی یاد ہے. اس کی اس نیکی کو پلڑے میں ڈالا جائے گا اور حدیث میں مختلف سندوں کے ساتھ الفاظ مختلف ہیں. اللہ رب العزت اس بندے کو کہے گا کہ اگر تو بندوں سے نرمی کرتا ہے تو تیرا رب بندوں سے نرمی نہیں کرے گا. اسی طرح بنی اسرائیل کی روایات موجود ہیں. اسرائیلی روایات کے اوپر ان کو بیان کیا جا سکتا ہے. ان کے سچے اور جھوٹے ہونے کا فیصلہ اللہ کو پتہ ہے. اسرائیلی روایات میں بعض ایسی عجیب و غریب باتیں موجود ہوتی ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے. ایک نبی کا ایک امتی تھا اللہ نے اس کو کہا پہلے 50 سال مال زیادہ چاہیے کہ آخری 50 سال مال زیادہ چاہیے. تیری زندگی 100 برس ہے 50 برس آسانی کے ہیں اور 50 برس مشکل تنگی کے بغیر رزق کے ہیں. تیری تقدیر میں لکھے ہیں کون سے پہلے چاہتا ہے. اس بندے نے کہا
آسانی کے، مال و دولت کے 50 سال پہلے چاہتا ہوں. اب حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں اس بندے کو کہ اس نے 50 سال آسانی کے پہلے لے لیے ہیں. اب وہ 50 سال کیسے گزار رہا ہے؟ پتہ ہے 50 سال اللہ نے کھلا رزق دینا ہے. جو پیسہ آ رہا ہے غریبوں میں بانٹ رہا ہے، جو پیسہ آ رہا ہے غریبوں میں بانٹ رہا ہے. 50 برس گزر گئے. حضرت موسیٰ منتظر ہیں کہ آج کے بعد اس کا رزق تنگ ہونے لگا ہے. 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرے، 10 سال گزر گئے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے تو 50 برس کا صرف اس کے لیے رزق لکھا تھا. تو اللہ نے کہا جو بندہ میرے راستے میں حرج کرنے سے نہیں رکتا میں کیسے رک سکتا ہوں؟ بنی اسرائیل کے اور واقعات میں ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کا بھی معروف ہے. میرے بھائیوں، جو بندہ دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتا ہے نا، وہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کتنے روز ہے، حیران ہو جاتا ہے. ایک کرونا وبا کے اندر ہی بندہ سوچ لے پراپرٹیوں کی کیا حیثیت رہ گئی ہے، مال کی کیا حیثیت رہ گئی ہے. اس وبا نے اگر کوئی سمجھنا چاہے، عبرت پکڑنا چاہے تو اس سے پکڑ سکتا ہے. اللہ کی قسم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کیا عظیم آیت اللہ نے قرآن پاک میں نازل کر دی ہے. میں تمہیں ایسے بندوں کی خبر نہ دوں جو صرف پوری کی پوری زندگی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں؟ اے اللہ وہ کون سے بندے ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. ایسے بندے وہ ہیں جو صبح گھر سے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے نکلتے ہیں کہاں؟ کارخانوں کی طرف، دکانوں کی طرف، دنیا کی زندگی کی طرف، پیسے کمانے کی طرف. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، پوری زندگی دنیا کمانے کے پیچھے گزار دیتے ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو بڑا اچھا مستقبل دے دیا، ہم نے اپنے بچوں کے لیے پلادے بنا لیے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے گاڑیاں بنا لیں. اللہ کی قسم اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر رہا. آپ قرآن کی آیت کی یہ تفسیر جا کے پڑھ لیجئے. مفہوم یہی نکلتا ہے کہ جس بندے کا مطمع نظر اس دنیا کے اندر صرف دنیا کمانا ہو، ایسے بندے نہیں جو دنیا بھی کما رہے ہیں اور اللہ کے حقوق بھی پورے کر رہے ہیں، وہ بندے اس بات سے مستثنیٰ ہیں. وہ بندے جو ہر روز صبح اٹھتے ہیں، دکان اس نیت سے جاتے ہیں بیوی بچے کا پیٹ بھر جائے، واپس آتے ہیں بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے، صبح اٹھتے ہیں بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے، بیوی بچے اچھی تعلیم حاصل کر لیں، بیوی بچے راضی ہو جائیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون، اللہ کہہ بھی یہ رہا ہے ان کو مغالطہ اللہ نے ایسا ڈالا، شیطان نے ایسا وسوسہ ڈال دیا ہے، وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایسے بندے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. جو صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے بندہ بھاگتا ہے نا، وہ بندہ یاد رکھ لے، ہاں دنیا کو کما رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے، دنیا کو کما رہا ہے، فرائض پورے کر رہا ہے، دنیا کو کما رہا ہے، حقوق العباد پورے کر رہا ہے، دنیا کو کما رہا ہے، صلہ رحمی، زبان، حفاظت، ہر چیز پوری کر رہا ہے، وہ بندہ اس سے باہر ہے. لیکن جو صرف دنیا، ہم میں سے اکثر بیشتر ہمارا تعلیمی نظام اس بنیاد کے اوپر قائم کیا گیا اچھی زندگی گزر جائے، بس اچھی زندگی گزر جائے. یہ تعلیمی نظام ہے ہی نہیں اچھی آخرت ہو جائے، وہ ارب سال کی زندگی اچھی ہو جائے، یہ نظام ہی نہیں ہے تعلیم کے اندر. ہمارے تعلیمی نظام میں یہ شک ہی موجود نہیں ہے. ہم نے صرف اس دنیا کو اچھا گزارنا ہے. جو بندہ صرف اس دنیا کو اچھا گزارنے کی سوچتا ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کل قیامت کے دن ان کا میزان ہی نہیں تلنا، میزان ہی نہیں تلنا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا، أقبل لربك مسرعا متطهرا.